حیثیت ایویشن منسٹر ہم نے ایویشن ڈویژن میں اسٹرکچرل ریفارمز کیے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح پی آئی اے ایک وقت میں دنیا کو پی آئی اے نے اسٹیبلش کیا، دنیا کی نامی گرامی ایئر لائنز کو پی آئی اے نے اسٹیبلش کیا. مثال کے طور پہ ایمریٹس کی بنیاد، ان لوگوں کی ٹریننگ، ان لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ، یہ سب کچھ قائم کرنے میں پی آئی اے کا ایک اہم رول تھا. سنگاپور ایئر لائن، اس طرح دنیا کی بہت ساری نامی گرامی ایئر لائنز، انہیں اسٹیبلش کرنے میں پی آئی اے کا بہت زیادہ رول تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ڈیٹوریشن ہوتی رہی اور پی آئی اے پیچھے جاتی رہی، اور ہمیں پی آئی اے 462 ارب روپے کے قرضے میں ہمیں ملی. لیکن ہم نے ایویشن انڈسٹری کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، پی آئی اے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اور سپریم کورٹ کی بھی ڈائریکشنز تھیں، معاملات کورٹ کی طرف سے بھی ہمیں ریفر ہوئے تھے. تو ہم نے سب سے پہلے کریڈینشلز چیک کیے، تو 1837 ایسے لوگ نکلے جن کی ڈگریاں جعلی تھیں اور وہ انجینئر اور ٹیکنیشین تھے. 1000 لوگ گوسٹ امپلائی تھے، اور 262 پائلٹس کے لائسنسز مشکوک تھے. میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس اس پہ بات کی، مجھ پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوئی، اور ریسٹرکشنز بھی جو ایاسا کی طرف سے یا کاؤ کی طرف سے ریسٹرکشن بھی ہوئی. ہماری فلائٹس یورپ اور یو کے میں بین بھی کی گئیں. پی آئی اے نے وہ نقصان بھی برداشت کیا، لیکن ہم ہچکچائے نہیں. ہم نے انکوائری کی، اسکروٹنی کی، تو جس میں سے 86 ایسے پائلٹ تھے جن کے لائسنسز ٹھیک نہیں تھے، مشکوک تھے، انہوں نے خود بیٹھ کے ایگزام نہیں دیے ہوئے تھے. ان کی ہم نے ٹرمینیشن کی، انہیں ڈسمس فرام سروس کیا، اور ان بیہائنڈ دا بار انہیں بھجوایا. تو یہ ایک بہت بڑا قدم تھا جس پہ کردار کشی بھی ہوئی، کرٹیسزم بھی ہوئی. لیکن ہم نے پی آئی اے کو گلوری ڈیز میں لے کے جانا تھا، اچھے دنوں والی پی آئی اے بنانا تھا، کریڈیبل پی آئی اے بنانا تھا، کہ لوگوں کو پی آئی اے میں سفر کرتے ہوئے ان کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. اس طریقے سے ہم نے اب پی آئی اے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا ہے. جو کنڈیشنز تھیں، ریسٹرکشنز تھیں، یا کاؤ کی طرف سے، ایاسا کی طرف سے، کاؤ نے ہمارے وہ تمام جو سیکیورٹی کنسرنز تھے ایڈریس کر دیے. جو ان کے سیکیورٹی کنسرن تھے ہم نے ایڈریس کر دیے، انہوں نے ریسٹرکشنز ختم کر دیں. اب ایاسا کی آڈٹ ٹیم آ رہی ہے مارچ میں، وہ ان کی آمد بھی متوقع ہے. ان کے آنے کے بعد وہ بھی فزیکل آڈٹ کریں گے، ویریفیکیشن کریں گے، تو یقیناً ایاسا کی طرف سے بھی ریسٹرکشنز ختم ہو جائیں گی. اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی فائنینشیل ایئر میں یو کے کی فلائٹس دوبارہ اور یورپ کی فلائٹس دوبارہ شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہم نے پلان کیا ہے 3 فلائٹس تو ہماری یو کے کی، جس طرح پہلے شیڈول تھا برمنگم، مانچسٹر اور لنڈن کے لیے ویکلی فلائٹس، ڈیلی فلائٹس. اور اسی طرح پھر یورپ میں ڈنمارک، کوپن ہیگن، اوسلو اور پیرس کی ہم نے پلاننگ کر لی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلدی وہاں بھی آپریشن شروع کر دیں گے. سینٹرل ایشین کے ساتھ ڈائریکٹ لنک نہیں تھا. پی آئی اے 3 ڈیسٹینیشنز پہ، باکو آذربائیجان، ازبکستان اس کے لیے تاشکن، اور کرگستان بشکیک کے لیے، یہ 3 ڈیسٹینیشنز کے لیے ہم پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ جلد از جلد. باکو کے لیے تو ہم نے ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی ہے، بکنگ بھی شروع کروا دی ہے. 15 مارچ کو ہماری پہلی فلائٹ کراچی سے فلائی کرے گی آذربائیجان کے لیے، باکو کے لیے. اور اسی طرح ہم تینوں ڈیسٹینیشنز پہ انشاءاللہ تعالی مارچ اپریل میں تینوں ڈیسٹینیشنز پہ فلائٹ شروع کر دیں گے. پھر ریلیجس ٹورزم کے لیے، زیارات کے لیے، ہم نے 20 سال کے بعد دمشق پہلی دفعہ ہم پی آئی اے کو میں لے کے گیا، اناگرل فلائٹ پہ میں خود گیا. دمشق ڈائریکٹ فلائٹ شروع کر دی ہے، نجف اشرف ڈائریکٹ فلائٹ، اور مشہد، یہ 3 فلائٹس جو ہیں یہ زیارات کے لیے. اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کبھی بھی آسٹریلیا نہیں گئی، تو آسٹریلین اتھارٹیز کے ساتھ ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلدی ہم پلان کر رہے ہیں. ان کا اجازت نامہ پروویژنل تو ہمیں مل چکا ہے، تو ڈائریکٹ فلائٹ سڈنی کے لیے بھی ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں.
تو اس طرح اب انشاءاللہ تعالی اس کی بزنس پلان بھی پی آئی اے کا ہم نے ورلڈ نون ایاٹا سے بزنس پلان بھی، اور اس کی پی آئی اے کی ریسٹرکچرنگ بھی، اور اس کے نقصانات کو بھی بریک ایون پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آپ کو سن کے یہ خوشی ہوگی کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ پی آئی اے نے ریونیوز، کووڈ کے باوجود ریونیوز میں انکریز ہوئی، جبکہ ساری دنیا میں ایویشن انڈسٹری ہٹ ہوئی اور لگ بھگ $450 بلین کا ایویشن انڈسٹری کو نقصان ہوا، لیکن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے ان حالات کے باوجود تقریباً بریک ایون پہ آ گئے ہیں کہ ریونیوز انکریز ہوئے ہیں اور رننگ ایکسپینڈیچر ڈیکریز ہوا ہے، جو اچھی خبر ہے ہر حوالے سے کہ ریونیوز میں انکریز ہے اور رننگ ایکسپینڈیچر میں کمی لائی گئی اور اس کے نقصانات کم کیے گئے۔ تو انشاءاللہ تعالی پی آئی اے کو خواہش بھی اور پوری کوشش بھی ہے کہ ہم 60s والی پی آئی اے، 70s والی پی آئی اے، 80s والی جب کہا جاتا تھا با کمال لوگ اور لاجواب سروس، انشاءاللہ تعالی با کمال لوگوں کے لیے لاجواب سروس ہوگی۔ فی الحال تو گلف میں پی آئی اے جا رہی ہے، عمان جا رہی ہے، شارجہ جا رہی ہے، دبئی جا رہی ہے، ابوظہبی جا رہی ہے، سعودی عربیہ جا رہی ہے۔ سعودی عربیہ کی بہت ساری ڈیسٹینیشنز ہیں، دمام ہے، ریاض ہے، جدہ ہے، مدینہ ہے، 4-5 ڈیسٹینیشن سعودی عربیہ کی کور کر رہے ہیں۔ فار ایسٹ میں ملیشیا جا رہے ہیں، چارٹر فلائٹس کے ساتھ ہم بیجنگ جا رہے ہیں، چارٹر فلائٹس کے ساتھ ہم بشکیک جا رہے ہیں، چارٹر فلائٹس کے ساتھ ہم یو کے، لنڈن اور مانچسٹر جا رہے ہیں، ملیشیا پی آئی اے جا رہی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا دمشق، نجف اشرف، وہ پی آئی اے جا رہی ہے۔ تو بہت ساری جگہوں پہ ہم نے آپریشنز شروع کر دی ہیں، نئی ڈیسٹینیشنز بھی ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں مزید آپ کو انشاءاللہ تعالی 4-6 نئی ڈیسٹینیشنز ڈسکور کر کے تو ہم خوشخبری دیں گے۔ لیکن جی ملک کی ترقی کے لیے سب سے پہلے تو ایئر لائن کی ترقی، ورلڈ سٹینڈرڈز کے ایئرپورٹ ہوں، ورلڈ سٹینڈرڈ کی ایئر لائن ہو۔ پاکستان دنیا کی بہترین ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، اس کے اونچے خوبصورت برف پوش چوٹیاں دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، بلکہ خواہش رکھتے ہیں، بلکہ ترستے ہیں۔ تو ہم نے ابھی اسکردو کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا درجہ دے دیا ہے، اور اسکردو سے ہی ہم انٹرنیشنل فلائٹس بھی شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی سال انشاءاللہ تعالی اور پہلی فلائٹ ہم پی آئی اے کی انٹرنیشنل فلائٹ زیارات کے لیے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، تو اس پہ بھی ہم پلان کر رہے ہیں۔ اور ہمارا بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی مسلسل رابطہ ہے، ہم اپنے ایئرپورٹس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، اپنی ایئر لائن کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، نئی ایئر لائنز کو دیکھیں نا، ابھی سیال نئی ایئر لائن، اس کا ہم نے لائسنس دیا، ابھی ایک کیو ایئر لائن کا ایک ایئر لائن ہے، اس کا ہم نے لائسنس دیا، ابھی ایئر جناح ایک نئی ایئر لائن رجسٹر ہوئی، اس کا ہم نے لائسنس دیا، وہ آ رہی ہے۔ اس طرح پرائیویٹ سیکٹر میں جیسے پہلے ایئر بلیو تھی، سرین تھی، ایئر سیال آپریشنز میں آ گئی ہے، 2-3 ایئر لائنز کو ہم نے لائسنسز دے دیے ہیں، وہ بھی آ جائیں گے۔ ایک ہیلدی کمپٹیشن بھی ہوگا، لوگوں کو بھی فائدہ بھی ہوگا، سہولت بھی ہوگی، اور اس طرح یقیناً ایویشن انڈسٹری اگر فلرش کرے گی تو ٹورزم کرے گی، تو ایویشن انڈسٹری اور ٹورزم اگر فلرش کرے گی تو پاکستان ترقی کرے گا۔ ہم افریقہ بھی ڈائریکٹ فلائٹ چلانا چاہ رہے ہیں، ہم جاپان پھر اپنے آپریشن ریزیوم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی ڈیسٹینیشنز جہاں پہلے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آسٹریلیا ہم جانا چاہ رہے ہیں، واشنگٹن، نیو یارک کی فلائٹس بند ہو گئی تھیں، وہ ہم پلان کر رہے ہیں، لیکن یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ایئر کرافٹ ہمارے فلیٹ میں اضافہ ہو۔ تو جو نیا بزنس پلان ہے اس میں ابھی ہمارے پاس پی آئی اے کے پاس ٹوٹل 29 ایئر کرافٹ ہیں، ان کے ساتھ یہی ڈیسٹینیشنز ہم کور کر رہے ہیں۔ تو نئے بزنس پلان کے مطابق ہم نے 2026 تک 46 پہ لے کے جانا ہے اپنے فلیٹ کو، نئے جہازوں کی انڈکشن کرنی ہے۔ جو اچھی خبر ہے کہ 4 نئے جہاز اسی ماہ مارچ میں آ رہے ہیں، ہماری ڈرائیلیز کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، A320
4 نئے جہاز اور بھی ہم آ رہے ہیں. تو پرانوں کی ریپلیسمنٹ کرنی، نئے جہازوں کی انڈکشن کرنی اور فلیٹ کا سائز انکریز کرنا اس ساری ڈیسٹینیشنز کے لیے. تو پہلے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، جہازوں کو کی ریپلیسمنٹ کرنا، نئے جہاز لانا، تو پھر نئی ڈیسٹینیشنز کو ہم اس طرح کور کر سکیں گے. لیکن ہمارے پلان میں ہے انشاءاللہ. دیکھیں جی، 2 ایئر لائنز کو ہم نے ٹی پی آر آئی ٹورزم پروموشن کے لیے لائسنس دی ہیں. ان کے پاس چارٹر لائسنس بھی ہیں، ٹورزم لائسنس بھی ہیں. تو جتنی نئی ہمارے پاس جو بھی آتا ہے، ہماری ایویشن پالیسی میں ہم انہیں انکریج کرتے ہیں، لائسنسز دیتے ہیں کہ نئی ایئر لائنز آئیں، ٹورزم کے لیے آئیں، بزنس کمیونٹی کے لیے چارٹر فلائٹس، جہاں جہاں بزنس کمیونٹی ٹریول کرنا چاہتی ہے وہ فیسلٹیز بھی انہیں فراہم ہو. تو ہم نئے لائسنسز بھی دے رہے ہیں، نئی ایئر لائنز بھی آ رہی ہیں، اور یقیناً جب نئی ایئر لائنز اور زیادہ آ جائیں گی. کیو کو تو ہم نے لائسنس دے دیا ہے، ایئر جنا کو بھی دے دیا ہے، یہ تو کمرشل لائسنسز ہیں. ٹی پی آر آئی لائسنسز بھی ہم نے 2 ایئر لائنز کو دی ہیں. میرے ذہن میں ابھی ان کے دونوں کے نام نہیں ہیں، لیکن 2 ایئر لائنز کو ہم نے لائسنسز دیے ہوئے ہیں. جو سیالکوٹ چیمبر آف کامرس نے سب سے پہلے تو اپنا ایئرپورٹ اسٹیبلش کیا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں. پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر میں پہلا اور واحد ایئرپورٹ ہے کہ جو وہاں کی بزنس کمیونٹی نے اسٹیبلش کی ہے. اور پھر انہوں نے ایئر لائن کے لائسنس کے لیے تو ہم نے انہیں کوشش کی جتنے شارٹیسٹ ٹائم میں انہیں سارے پروسیس مکمل کر کے انہیں لائسنس بھی دیا. اور الحمدللہ وہ 3 ایئر کرافٹس کے ساتھ جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ 1 سال ڈومیسٹک آپریشن کرنے کے بعد تو پھر وہ انٹرنیشنل آپریشنز میں بھی جائیں گے. تو انشاءاللہ اسی سال وہ انٹرنیشنل آپریشنز بھی شروع کر دیں گے. تو یہ ایک سمبولک ہے ہمارے لیے، بزنس کمیونٹی کے لیے، کہ جس طرح ایک نیا ٹرینڈ، اور وہ کما رہے ہیں، ان کی ایئر لائن بھی کما رہی ہے اور ان کا ایئرپورٹ بھی کما رہا ہے، اور بہتر مینجمنٹ کے ساتھ، بہتر سہولتوں کے ساتھ وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو ایک اچھی بات ہے کہ باقی بزنس کمیونٹی بھی اگر اسلام آباد والے کرنا چاہیں تو پنڈی اسلام آباد والوں کو کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ ایویشن اینڈ ڈویژن کی طرف سے پورا تعاون کیا جائے گا.